بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 جمادی الثانی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ایران کے بادشاہ کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو دعوتی خط لے کر شاہ ایران خسرو پرویز کے پاس بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے نام، اس پر سلامتی ہوں جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کے پیغام کی دعوت دیتا ہوں۔ میں تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ جو شخص زندہ رہیں اسے برے انجام سے ڈراؤں اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے۔ اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو تمام مجوس کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سنتے ہی کسریٰ آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور میرا دین و حکومت وہاں تک پہنچیں گی۔ چنانچہ کسریٰ کے بیٹے نے خود اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کا ملک بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ نمبر 2، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بکریوں کا مالک کے پاس چلے جانا۔ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، اتنے میں ایک بکریاں چرانے والا آیا اور اسلام قبول کر لیا، اور پھر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، ان بکریوں کو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ان کے منہ پر کنکریاں مار دو، اللہ تمہاری امانت ادا کر دے گا، اور ان سب بکریوں کو اپنے اپنے گھر پہنچا دینا۔ چنانچہ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو وہ سب بکریاں اپنے اپنے گھر پہنچ گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں تکبیر تحریمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم ہے۔ ترمذی شریف۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں میت کے رشتہ داروں کو تسلی دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ کی صاحبزادی نے آپ کو بلا بھیجا۔ آپ نے قاصد کو واپس کرتے ہوئے یہ تسلی بھرے الفاظ کہنے کا حکم دیا: ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصطبر ولتحتسب۔ ترجمہ: جو شخص اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، اور جو دیا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے، اور ہر چیز اللہ کے نزدیک ایک مدت مقررہ تک کے لیے ہے، تم صبر کرو اور ثواب کی امید رکھو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ کسی کے یہاں تعزیت کے لیے جب جائے، مرنے کے بعد میت کے گھر والوں کو تسلی دینا ہو تو یہ والے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ کتنے جامع اور کتنے بہترین پر امید الفاظ ہیں: ان للہ ما اخذ وللہ ما اعطى، کہ جو کچھ بھی دیا ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ بھی لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ تو اس سے انسان کو ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ مرنے والا اللہ کا تھا، ہمارا نہیں تھا، ہمارا تو بعد میں تھا، لیکن پہلے کس کا تھا؟ اللہ رب العزت کا تھا۔ تو جس کا تھا اس نے لے لیا، تو اس میں غم کیا؟ اور جو گیا ہے یہ پہلے گیا ہے، اس کے بعد ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، کلمہ توحید پڑھنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو بھی بندہ کسی وقت بھی دن میں یا رات میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نام اعمال سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں دین کو جھٹلانا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: میں نے تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، اس میں وہی بدبخت داخل ہوں گا جس نے دین کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا۔ سورہ لیل۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں نافرمانی اور بغاوت کا وبال۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے: اے لوگو، تمہاری نافرمانی اور بغاوت کا وبال تم ہی پر پڑنے والا ہے۔ دنیا کے زندگی کے سامان سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تم کو ہماری طرف واپس آنا ہے تو ہم ان سب کاموں کی حقیقت سے تم کو آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس۔
نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کا بازار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں ہے، اس میں صرف مرد اور عورتوں کی صورتیں ہیں۔ ان کو دیکھ کر جب آدمی کسی شکل کی تمنا کرے گا کہ میں بھی اس جیسا ہوتا تو اس کی شکل ویسی ہی ہو جائیں گی۔ ترمذی شریف۔ جس طرح سے آج کل بیوٹی پارلر کھلے ہوئے نا، انسان اپنی شکل کو بدل دیتا ہے میک اپ شیک اپ کر کے، تو یہ وقتی چیز رہتی ہے، اور بعض دفعہ میک اپ بھی ایسے رہتے ہیں کہ انسان کا چہرہ بھدا معلوم ہوتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بازار لگے گا، شکلوں کا بازار، صورتوں کا بازار۔ بندہ جائے گا، وہاں پر عجیب و غریب خوبصورت خوبصورت چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے، جو پسند آئے گا وہ اپنے چہرے پر وہ والی شکل اختیار کریں گا۔ ابھی جس طرح سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد سے لے کر مرنے تک ہمارا جو چہرہ ہے، جو شکل ہے، وہ ہمارے باڈی پہ لگی ہوئی رہتی ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنا ہے، چاہ کر بھی اس کو بدل نہیں سکتا۔ پلاسٹک سرجری کرتے ہیں لیکن یہ ڈپلیکیٹ ہی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن جب بندہ جنت میں جائے گا، اللہ رب العزت ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو جنت کے اندر شکلوں کے بازار میں جائیں گا تو وہاں پر من پسند کی شکلیں اپنی اختیار کریں گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زکام کا فوری علاج نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے سر میں جذام یعنی کوڑ کی جوش مارنے والی ایک رگ ہوتی ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو اللہ اس پر زکام مسلط کر دیتا ہے، لہٰذا زکام کا فوراً علاج مت کرو۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ، حکماء حضرات بھی زکام کا فوری علاج بہتر نہیں سمجھتے، بلکہ کچھ دنوں کے بعد علاج کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی طرح کھاؤ، پیو، پہنو اور صدقہ و خیرات کیا کرو، فضول خرچی اور تکبر سے بچو۔ ابن ماجہ۔ دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے اور پہننے سے منع نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے کہ اچھی طرح کھاؤ، اچھی طرح پہنو اور اچھی طرح پیو۔ لیکن آگے اللہ کے رسول نے جو جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہے فضول خرچی۔ جتنی حیثیت ہے اس سے ایکسٹرا کرنا اور غیر شرعی لباس پہننا اور ایسے ایسے مقامات پہ جانا جہاں پر ایمان داؤ پہ لگتا ہو، ان چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔